سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق آپ مورگن فریمین کی کہانی بھی سنیے۔ یہ ہالی ووڈ کے اعلیٰ ترین ایکٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان کی گمبھیر آواز کے زیر و بم، ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور ان کی چال کی ڈال سے واقف نہیں ہیں تو آپ ان کی فلمیں دیکھیے، آپ مورگن فریمین کی سیر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دنیا کے تمام اچھے اداکار خود کو کردار میں ڈال لیتے ہیں، یہ بخاری کا کردار ادا کرتے ہوئے بخاری بن جاتے ہیں، بادشاہ کے کردار میں بادشاہ ہو جاتے ہیں اور عاشق کے کردار میں عاشق بن جاتے ہیں، لیکن مورگن فریمین دنیا کے ان چند اداکاروں میں شمار ہوتے ہیں جو کردار کو اپنے اندر ڈال لیتے ہیں اور وہ کردار چند لمحوں میں مورگن فریمین بن جاتا ہے۔ آپ مورگن فریمین کو کسی بھی کردار میں دیکھیے، مورگن آپ کو بخاری، عاشق یا بادشاہ نہیں لگے گا، آپ مورگن کو مورگن ہی پائیں گے۔ لیکن مورگن فریمین کی اداکاری اور ان کی فلمیں ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع ان کی زندگی کا وہ چھوٹا سا واقعہ ہے جس نے ایک عام سے غریب سے عوام بچے کو دنیا کا عظیم اداکار بنا دیا۔ یہ واقعہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ تقدیر، قسمت اور نصیب کی ایک ایسی تشریح ہے جس کی تلاش میں ہم دن رات مارے مارے پھرتے ہیں۔ آپ کو اس واقعہ میں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی جستجو میں آپ کتابیں ادھیڑتے اور جوتے گھساتے رہتے ہیں۔ مورگن فریمین امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر میں 1937 میں پیدا ہوئے۔ والدہ سکول ٹیچر تھی اور والد حجام۔ ان کے آباء و اجداد نائجیریا سے غلام بن کر امریکہ آئے تھے۔ یہ والدین کے چوتھے بچے تھے۔ گھر میں غربت اور بیماری بھی تھی اور گورے بھی سیاہ فام باشندوں سے نفرت کرتے تھے۔ والدین نے انہیں اپنے بچپن میں دادی کے پاس چارلس ٹاؤن بھجوا دیا۔ ان کا پورا بچپن دادی، نانی اور والدین کے گھروں کے درمیان فٹ بال بن کر گزرا۔ یہ احساس کمتری کے مارے ہوئے ایک خاموش تباہ بچے تھے۔ سکول میں بھی ان کے زیادہ دوست نہیں تھے، یہ اچھے اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے۔ یہ میسی سی پی ریاست کے ٹاؤن گرین ووڈ کے بورڈ اسٹریٹ ہائی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان کی عمر 9 سال تھی۔ یہ کلاس میں بیٹھے تھے۔ استاد نے ان سے آگے بیٹھے بچے سے کوئی سوال پوچھا۔ وہ بچہ جواب دینے کے لیے کرسی سے اٹھا، جواب دیا اور کرسی پر واپس بیٹھنے لگا تو مورگن فریمین نے شرارتاً اس کی کرسی کھینچ لی۔ وہ بچہ فرش پر گر گیا۔ پوری کلاس ہنس پڑی۔ استاد سخت تھا۔ وہ چھڑی اٹھا کر مورگن فریمین کو مارنے کے لیے دوڑا۔ یہ ڈر گیا۔ یہ کرسی سے اٹھے اور بیل کی طرف دوڑ لگا دی۔ استاد بھی پیچھے بھاگا لیکن یہ کلاس سے نکل گئے۔ یہ برآمدے میں دیوانہ وار دوڑنے لگے۔ یہ دوڑتے دوڑتے کسی سے ٹکرائے اور فرش پر گر گئے۔ یہ جس شخص سے ٹکرائے تھے اس نے انہیں اٹھایا، ان کے کپڑے جھاڑے اور ان سے پوچھا، بیٹا آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مورگن فریمین نے ڈرتے ڈرتے ساری بات بتا دی۔ شخص نے کہکا لگایا، ان کی انگلی پکڑی اور چل پڑے۔ وہ بھی استاد تھا لیکن وہ اس وقت قسمت کا دیوتا ثابت ہوا۔ وہ مورگن فریمین کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سکول کے آڈیٹوریم میں لے آیا۔ ہال میں کسی ڈرامے کی ریہرسل چل رہی تھی۔ استاد نے ہال میں پہنچ کر تالی بجائی، ریہرسل میں مصروف بچوں اور بچیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور اونچی آواز میں اعلان کیا، آپ اپنی فوج کے نئے سپاہی سے ملیے۔ تمام بچوں نے تالیاں اور نعروں سے انہیں خوش آمدید کہا۔ وہ استاد اس کے بعد ان کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ مورگن فریمین نے اپنا نام بتایا۔ استاد دوبارہ مسکرایا اور بولا، آپ ایک پیدائشی ایکٹر ہیں۔ میں سکول میں تھیٹر کا استاد ہوں۔ ہم ایک ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ آپ آج سے اس ڈرامے کا حصہ ہیں؟ مورگن فریمین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ لیکن کیا میرے ٹیچر مجھے اس کی اجازت دے دیں گے؟ استاد نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میرا مسئلہ ہے، میں استاد سے بات کر لوں گا۔ مورگن فریمین نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ استاد انہیں لے کر پرنسپل کے پاس گیا۔ پرنسپل نے انہیں تھیٹر کلاس میں شفٹ کر دیا اور یوں کرسی کھینچنے کی ایک غلطی، ایک حرکت نے سیاہ فام نالائق طالب علم کو مورگن فریمین بنا دیا۔ وہ ڈرامہ کا حصہ بنے۔ ڈرامہ مکمل ہوا۔ سکول نے دیکھا، مورگن فریمین کی اداکاری پر تالیاں بجیں اور پھر مورگن فریمین نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم اب مورگن فریمین کی کہانی کو چند لمحوں کے لیے یہاں روکتے ہیں اور پنجاب کے مشہور کردار راجہ رنجیت سنگھ کا ایک واقعہ لیتے ہیں۔ رنجیت سنگھ گوجرانوالہ کا رہنے والا تھا۔
یہ کام سا شخص تھا۔ مغل کمزور ہوئے تو رنجیت سنگھ نے چھوٹی سی فوج بنا لی اور مارتا داڑتا جولائی 1799 میں لاہور پر قابض ہو گیا۔ رنجیت سنگھ ان پڑھ لیکن ویژنری انسان تھا۔ اس نے اطالوی جنرل وینچورا کی خدمات حاصل کی۔ وینچورا نے اس کی سلطنت ملتان سے جلال آباد تک پھیلا دی۔ راجہ رنجیت سنگھ ویدھ بادشاہ تھا جس نے پٹھانوں کو فتح کیا۔ یہ فتح وینچورا کا کمال تھا۔ وینچورا کے بارے میں مشہور تھا، وہ اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک اس کے سامنے 10 پٹھانوں کو پھانسی نہیں دی جاتی تھی۔ آپ نے یقیناً یہ فقرہ سنا ہوگا، سو جا ورنہ گبر آ جائے گا۔ یہ فقرہ وینچورا سے منسوب تھا۔ وینچورا ستمبر 1843 میں پنجاب سے فرانس چلا گیا اور وہ اپریل 1858 میں فرانسی میں انتقال کر گیا۔ لیکن آج بھی اٹک کے پل کے پار بے شمار مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں، سو جا ورنہ وینچورا آ جائے گا۔ وینچورا جب فرانس گیا اور لوگوں نے اس سے سکھ حکومت کے عروج و زوال کی وجہ پوچھی تو وہ ایک لفظ میں جواب دیتا تھا، مقدر۔ لوگ تفصیل پوچھتے تھے تو وہ کہتا تھا رنجیت سنگھ مقدر کا دھنی تھا، وہ جہاں قدم رکھ دیتا تھا وہ جگہ اس کی ہو جاتی تھی۔ وہ مر گیا تو سکھ کا مقدر بھی فوت ہو گیا۔ وینچورا کی آبزرویشن درست تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ واقعی خوش نصیب تھا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی، چہرے پر چیچے کے داغ تھے، وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا اور دائمی مریض بھی تھا، لیکن اس نے اس کے باوجود دنیا کی ویدھ سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کیسے؟ اس کا جواب ہے، مقدر۔ ایک بار ایک ایرانی کنیز اس کے سامنے ناچ رہی تھی۔ وہ ناچتے ناچتے رنجیت سنگھ کے سامنے پہنچی تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ رنجیت سنگھ بھانپ گیا۔ اس نے اسے روک کر پوچھا، تم ہنس کیوں رہی تھی؟ کنیز نے جان کی امان پائی اور ڈرتے ڈرتے جواب دیا، عالیجا، میں نے جب آپ کی طرف دیکھا تو میرے دماغ میں آیا، اللہ تعالیٰ جب حسن بانٹ رہا تھا تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ اور میری ہنسی نکل گئی۔ رنجیت سنگھ نے کہکا لگایا اور کہا، تم جس وقت حسن لینے کے لیے خوبصورتی کی قطار میں کھڑی تھی، میں اس وقت مقدر کی کھڑکی کے سامنے تھا۔ تم نے حسن لے لیا، مجھے مقدر مل گیا، لہذا آج حسن مقدر کے سامنے ناچ رہا ہے۔ ہم اگر ان دونوں کہانیوں کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ جانتے دیر نہیں لگے گی، مقدر کا دوسرا نام چانس ہے، اور قدرت چانس دنیا کے ہر شخص کو دیتی ہے، اور وہ لوگ جو چانس کا سرا پکڑ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو مقدر کی کھڑکی کے سامنے پہنچ کر ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں وہ باقی زندگی وقت کا ماتم کرتے گزارتے ہیں۔ آپ فرض کیجئے اس دن استاد مورگن کے آگے بیٹھے، بچے سے سوال نہ کرتا، کلاس کہہ کے نہ لگاتی، استاد ناراض نہ ہوتا، وہ مارنے کے لیے مورگن کے پیچھے نہ بھاگتا، مورگن کلاس سے نہ دوڑتا، ڈرامے کا استاد عین وقت برآمدے میں نہ آتا، مورگن اس سے نہ ٹکراتا اور استاد اسے ریہرسل کی جگہ لے کر نہ جاتا، تو کیا ہوتا؟ کیا مورگن فری مین بنتا؟ شاید نہ بنتا۔ لہذا کرسی کھینچنے سے لے کر ریہرسل کے حال تک 10 منٹ کا وہ ایک ایکٹ قسمت کا کھیل تھا۔ قسمت کا وہ کھیل اہم تھا، لیکن اس سے زیادہ اہم مورگن فری مین کی ہاں تھی۔ وہ اگر اس دن ریہرسل میں شریک ہونے سے انکار کر دیتا، وہ آڈیٹوریم سے واپس آ جاتا تو ایکٹر بننے کا چانس ضائع ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح مغل پورے ہندوستان میں کمزور ہوئے، لیکن آزاد ریاست کا چانس صرف رنجیت سنگھ نے لے لیا، وہ بھی اگر ہندوستان کے دوسرے 25 کروڑ باشندوں کی طرح چپ چاپ بیٹھا رہتا یا پھر گوجرانوالا فتح کر کے صبر کر لیتا تو وہ بھی 10-20 برس میں ختم ہو جاتا۔ دوسرا چانس وینچورا تھا۔ نیپولین کی شکست کے بعد فرانس اور اٹلی کے بے شمار جنرل نوکریوں کی تلاش میں ہندوستان آئے، وینچورا بھی ان میں شامل تھا۔ رنجیت سنگھ ویدھ حکمران تھا جس نے وینچورا کو چانس دیا، اپنی فوج کا بڑا حصہ اس کے حوالے کیا، اور وینچورا نے نہ صرف نوشہرہ اور وزیر آباد میں گورننس کی مثال قائم کر دی بلکہ سکھ حکومت جلال آباد کے پہاڑوں تک پھیلا دی۔ راجہ رنجیت سنگھ اگر وینچورا کا چانس نہ لیتا اور وینچورا بھی اس کی پیشکش قبول نہ کرتا تو یہ کہانی بھی گوجرانوالا کی گلیوں میں جذب ہو جاتی۔ اگر مورگن فری مین بھی ڈرامہ استاد کی پیشکش پر سر ہاں میں نہ ہلاتا تو مورگن فری مین بھی آسکر ونر اداکار نہ بنتا، یہ بھی گرین ووڈ کے ہائی سکول کے برآمدے میں ضائع ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سکول کے دوسرے لاکھوں طالب علم گمنامی کے اندھیرے کی سیاہی بن گئے۔ مقدر چانس ہوتا ہے، قدرت یہ چانس ہمیں
روز دیتی ہے، ہمارا کمال بس اتنا ہے، ہم اس چانس کو مس نہ ہونے دیں، ہم اسے فوراً گرفت میں لے لیں۔ آپ بھی دائیں بائیں دیکھیں، چانس آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا۔